کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذہان بھائی بھی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس, قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں, کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی, کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں, عربک نہیں آتی ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ, تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے, آپ کو پہلے فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں, آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں, جو اس طرح کے مسائل ہیں, وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو, وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے لائف کی, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات. جیسے میں ایک آیت ایڈ کر, جی یہ میں سنانا چاہ رہا تھا. ان اللہ فالق الحب والنوى, سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. سبحان اللہ. Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننا سا بیج پھاڑ کے اوپر لاتا ہے, یعنی یہ امپاسبل سی چیز ہے. He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ. To where then are you being turned away? سبحان اللہ. مطلب یہ دیکھیں نا, اب جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ کوئی اتنی وہ مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی جو کریشن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیکھو اسے غور کرو. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے, تو تم کدھر جا رہے ہو؟ تم کسی اور کے پاس ہیلپ کرنے جا رہے ہو, تم کسی اور سے مشکل میں اپنی مدد مانگ رہے ہو. سو یہ جو ایک ٹیبو بنا دیا گیا نا کہ قرآن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا, آپ نے شیلف میں رکھتے ہیں اوپر, آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے. قرآن کی برکت ہے, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے, اور آپ کو عربک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کا جو قرآن سے کنیکشن ہے نا وہ آپ نے لوز کر دیا بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو آپ قرآن خود پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, عربی سیکھیں. مطلب آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں, آپ چائنیز سیکھ لیتے ہیں, جو بڑی مشکل زبانیں ہیں, صرف فار دی سیک آف یور مانیٹری بینیفٹس. لیکن آپ عربک جو اسلام کی زبان ہے, جو اتنی خوبصورت زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اس سے بڑھ کے کیا وہ ہے, وہ سیکھیں تاکہ آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہو. اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے, اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل کیا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. وہ ایسی مجلسوں, ایسی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. تو آپ کیا مطلب, ہم کیوں ایک ڈیلیوژن میں ہیں؟ تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرا کنیکشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز. نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں. خدا را, کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے اندر چینج آئے. اور واللہ علی بھائی, میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں کوئی صرف ایک نماز خشوع سے, توجہ سے پڑھتے ہیں نا, تو آپ کا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے, پورا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے. ایک نماز کا اتنا امپیکٹ ہے, تو 5 کا پھر کیا ہوگا. تو نماز پڑھیں, کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے میٹنگ ہے 5 times a day. آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنی وہ انٹرپشنز ہیں ہماری لائف میں, تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی, اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو فار امپروونگ یور کنیکشن ود اللہ. تیسرا پوائنٹ, توبہ کریں. جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, کلاؤڈی ہو جاتا ہے. یو کانٹ سی دا ریالٹی, آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں مس کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں. میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا, میں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا چکا ہوں, آپ نکالیں مجھے اس دلدل سے. توبہ کریں, آپ کا کنیکشن اللہ سے امپروو ہوگا, پھر میریکلز ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان نا چل رہا ہوتا ہے, اور تم اسے نا بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, تم سمجھتے کیا ہے. اور واللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں, تو اس کا یہ اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں. اس میں کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو عالم ہونا, آپ کو ایک پراپر وہ فلاں سندیں لینا ضروری نہیں ہے. دیٹس علم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.
کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, یعنی جو لوگ علم والے ہیں. تو یہ اللہ سے توبہ کریں. اور لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کنٹمپلیٹ ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں یہی بتایا کہ تم دیکھو یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, پہاڑ کیسے ہیں. تو ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے فون سے نکلیں, ٹی وی شیوی سے نکلیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, اکیلے بیٹھ جایا کریں, کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں, اینڈ ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن آپ کے ارد گرد ہے وہ کیا ہے. اور واللہ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ اوور آل قدرت ہے, قدرت نظر آئے گی اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ